دیکھو بھائی، یک سوئی کے ساتھ بیٹھ کے سننے کا ہے، جو ٹھک بیٹھک کھانے کا انتظام والے وہ مجلس کے بعد ہی، نہیں تو وہ اس کو بلائے وہ اٹھے، یہ سب مجلس کے آداب خلاف ہے، اور جو تمہارا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ مجلس میں بیٹھنے والا اگر یکسوئی کے ساتھ اور مکمل متوجہ ہو کر کے نہیں سنے گا، بیٹھے گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس کھائے پیے چلے گئے، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، اور کھانے کا انتظام والے وہ ادھر ہی رہے یا نہ آئیں، اور اگر آنا ہے تو بیٹھو، پھر بعد میں مجلس پوری ہو، اس کے بعد آپ کا جو بھی سسٹم ہو، کام ہو، وہ اس وقت دیکھیے، بیچ میں خلل مت پیدا کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ترجمہ: ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ: ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کے روز ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، سو پورا کامیاب وہ ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ وقال اللہ تعالی: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، وہاں ہی موت تم کو آ دبائے گی۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، وہاں ہی موت تم کو آ دبائے گی، اگرچہ تم قلعی چونے کے قلعے ہی میں ہو۔ وقال تعالی: قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون۔ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے خدا کے پاس لے جاؤ گے، پھر وہ تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا اور سزا دے گا۔ وقال تعالی: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ: جتنی ذی روح زمین پر موجود ہیں، یعنی جتنے جاندار ہیں، خواہ وہ انسان ہوں، جنات ہوں، یا چرند پرند جو بھی مخلوق ہو، جتنے ذی روح زمین پر موجود ہیں، سب فنا ہو جائیں گے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی اور احسان والی ہے،
وہ باقی رہ جائے گی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آپ دنیا میں اس طرح رہیے گویا آپ اجنبی ہیں یا راہ چلتے مسافر۔ آپ دنیا میں اس طرح رہیے گویا آپ اجنبی ہیں یا راہ چلتے مسافر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی چراغ کی طرح ہے۔ انسان کی زندگی چراغ کی طرح ہے۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے، اور بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ عام طور سے بوڑھوں کو کہا جاتا ہے یہاں چراغ سحر ہے، یہ تو کب گل ہو جائے پتہ نہیں۔ کیا مطلب چراغ سحر؟ رات بھر سے چراغ جل رہا ہو، آپ نے اس میں تیل ڈال رکھا ہے، اب وہ 7-8 گھنٹے چلتے چلتے تیل تو کم ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوتے بالکل ٹم ٹم ہوتا ہے، اب بجھا اب بجھا اب بجھا اب بجھا ہوتا ہے، تیل ختم ہو گیا ہوتا ہے، اس کی بتی تر ہوتی ہے، اس کے سہارے وہ چلتا ہے۔ یا ہوا کے میں رکھا ہو تو ہوا کے جھونکے آتے ہیں، ایک جھونکا آتا ہے اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہی میری آپ کی زندگی کا حال ہے جی۔ اس لیے بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں چراغ سحر۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر بوڑھا چراغ سحر ہے، رات کے آخری حصے میں وہ چراغ ٹمٹما رہا ہے، اب بجھا، تو بھائی صاحب جوان کا دھوکے میں ہے، وہ کہاں بچ سکتا ہے؟ وہ چراغ شام ہے، اور صبح صادق سے لے کے تو شام تک کا جو وقفہ، بس یہ ہے زندگی جی، یہ زندگی ہے جی۔ آپ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن وہ جو قرآن کی آیت پڑھی قُلْ مَتَاعُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی انسان کی دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے دنیا کی زندگی، لیکن ہم اس دھوکے کا شکار ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو بتائیے؟ ارے سب نے کرا ہوگا بھائی، دیکھا ہوگا، اس کے کان میں کیا کرتے ہیں؟ سیدھے کان میں اذان اور الٹے میں اقامت کہتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ مسجد میں اذان ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز باقی رہتی ہے نا، 15 منٹ تقریباً فصل ہوتا ہے عام طور سے، اذان کے 15 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے۔ اذان ہو گئی، اب جماعت کھڑی ہوئی، وقت ہو گیا، امام صاحب مصلی پر آئے، مکبر نے اقامت کہا، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مکبر نے اقامت ختم کیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی ہم نے سب نے نماز پڑھی، کتنے منٹ کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے؟ کیوں بھائی 2-4 منٹ ہوتے ہیں جی؟ سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ، پورے 60 سیکنڈ میں نہیں ہوتے جی۔ بس مکبر خاموش ہوا اور چند سیکنڈ میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔
یہ عبرت چاہیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہر چیز سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں ہم اگر چاہیں تو، اور نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جی ہماری نشانیوں سے عقل مند ہی عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب قرآن کی زبان میں اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ جو نصیحت حاصل کر لے، غلط سے صحیح کی طرف اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لے، یہ عقل مند ہے۔ لیکن ہماری زبان میں ہمارے نزدیک عقل مند کون ہے؟ جی ہماری نظر میں عقل مند وہ ہے جو جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتا ہو، جی سودا بیچنے کے اندر بڑا ماہر ہو، جی کم تول کر کے دے دے اور خوش ہو رہا ہو، کہتے سالے کو اناڑی کو پتہ بھی نہیں چلا 100 گرام کم دیا میں نے، ملاوٹ کر کے دیا۔ اس چیز میں ڈیفیکلٹی تھی، عیب تھا، اس کو پتہ بھی نہیں، میں نے ایسے ترکیب سے دیا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا، جی کہ بڑا عقل مند ہے، بڑا سوجھ بوجھ ہے۔ یہ عقل مند نہیں، اس سے بڑا بیوقوف نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ اللہ کہتا قرآن میں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جو ہماری نشانیوں سے نصیحت حاصل کر لے، غلط سے صحیح کی طرف آ جائے، غفلت سے بیداری پیدا ہو جائے، یہ عقل مند ہے۔ تو میں اور آپ سب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے سیدھے کان میں اذان کہہ دی گئی، الٹے میں اقامت کہہ دی گئی، تو اب باقی کیا ہے؟ بولیے کیا باقی ہے؟ نماز ہی باقی ہے نا۔ اس لیے دیکھیے جب جائیں گے ہم دنیا سے، اور جو چلے گئے جن کو ہم نے تم نے دیکھا جنازے میں شریک ہوئے، جب نماز جنازہ کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے، مصلی بچھایا جاتا ہے، امام صاحب تشریف لاتے ہیں، بولیے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، جی آئے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر ڈائریکٹ اللہ اکبر کے شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ آپ تشریف لائے تھے جب اذان اور اقامت ہو گیا، نماز ہی باقی تھی آپ کی، اس لیے اب اذان اور اقامت نہیں ہوگا، اب تو ڈائریکٹ اللہ اکبر کے نماز شروع ہو جائے گی جماعتی۔ مشائخ فرماتے ہیں، علماء ربانیین فرماتے ہیں، یہ جو مکبر نے کہا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بس یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے جو خاموش ہوا ہے اور امام صاحب اللہ اکبر کہنے والے ہیں، یہ بیچ کا جو وقفہ ہے جتنے بھی سیکنڈ کا، یہ ہے حضرت آپ کی دنیا کی زندگی، یا یہ ہے دنیا کی زندگی میری آپ کی، ہر انسان کی، اور خصوصاً ہر مسلمان کی، اتنی دیر کی زندگی ہے۔ اذان ہو گیا، اقامت ہو گیا، نماز باقی ہے، اس لیے جنازہ رکھا جاتا ہے تو ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے۔ اب اس تیسری دیر کی زندگی میں آدمی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتا ہے، جی کتنی برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اتنی سی دیر کی زندگی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی عمر اب اللہ نے مختصر رکھی ہے، پچھلی امتوں کی طرح طویل عمر نہیں ہے، مختصر فرمایا 60 اور 70 کے بیچ کی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مشاہدے کی چیز ہے کہ 60-70 کے درمیان میں آدمی عموماً چلا جاتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں 80 اور 90 اور 100 تک پہنچتے ہوں، ورنہ عموماً کا جو ہے ریشو وہ یہی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی آدمی کی مثال کے طور پر ہم مانیں کہ 60 سال کی عمر ہے، 50 اور 10 60 سال کی عمر ہے، جی تو 15 سال کے تو 60 میں سے 15 کم کرو، اچھل کود گئی، جی اچھل کود، ادھر اٹھا پٹک، یہ سب شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے اس پر، جی 15 سال کی عمر جب ہوتی ہے تب شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔
تو 60 میں سے 15 گئے، کتنے بچے بھائی؟ 45۔ منیمم 8 گھنٹے آدمی روز سوتا ہے جی۔ اب 8 گھنٹے روز سویا تو حضرت 60 سال کی عمر کتنا سوئے؟ 20 سال سوئے، تو 20 اور 15 35، بچے کتنے؟ 60 میں سے 35 گئے تو بس 25 سال سیدھے سیدھے چل لو، رب کو راضی کر لو، رب کے احکامات پر، طریقہ نبوی پر عمل کرتے ہوئے، خواہشات کو قربان کرتے ہوئے، اللہ کو خوش کرتے ہوئے جی لو، سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ۔ اور موت کب آ جائے گی پتہ ہی نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیدھے ہاتھ پر سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اتنا بھی اعتماد نہیں تھا کہ الٹے ہاتھ پر سلام پھیر سکوں گا کہ اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور تم میں سالوں کی پلاننگ ہے، سالوں کی پلاننگ ہے۔ جس کو کسی شاعر نے کہا نا، پل کی خبر نہیں ساما 100 برس کا ہے جی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں منہ میں نوالا رکھتا ہوں، چباتا ہوں، مجھے اتنا بھی اعتماد نہیں کہ یہ حلق سے نیچے اتاروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ میرے پیاروں، میرا ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ یہ کیوں؟ یہ غفلت جو ہے، غفلت جو ہے، یہ اللہ سے دور کیے ہوئے ہے، اللہ کی نافرمانی پر ہمیں تمہیں ابھارے ہوئے ہیں۔ غفلت، اور غفلت کیوں ہے؟ موت سے غافل ہے، موت سے غافل ہیں، اس لیے ہمارا حال یہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ موت کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ارے میں تمہیں لذتوں کو، دنیا کی لذتوں کو توڑنے والی چیز بتاؤں؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمائے کہ موت کو یاد کرا کرو، موت جو ہے دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کسی جرم میں پھانسی کی سزا ہو جائے، تاریخ عدالت سے ڈکلیئر ہو جائے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پہ ہوگا۔ جب وہ تاریخ آتی ہے، مہینہ بھر پہلے آ جاتی ہے، 15 دن، جتنے دن بھی، بتائیے اس کے بعد سے دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں جی چاہتا ہے؟ کسی چیز میں مزہ آتا ہے؟ کسی چیز میں جی لگتا ہے؟ کیوں رے بھائی؟ یہ پھانسی کی سزا جو سنائی جج نے، یہ تو ابھی سنائی ہے، اور یہ تو تیرے طرح انسان ہے۔ اس رب کائنات میں تو قرآن میں اعلان کر دیا، 50 جگہ میں نے کتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کے علاوہ بھی 20 آیتیں ہیں۔ تو جب تجھے یقین نہیں تھا موت کا، جب بھی کہتا تھا کہ ہاں مرنا ہے، موت تو برحق ہے، لیکن ٹائم کا پتہ نہیں تھا، اس لیے دھوکے میں مکمل چل رہا تھا معاملہ۔ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اس تاریخ کو اتنے بجے پھانسی دے دی جائے گی، لہٰذا وہ سب ختم ہو گیا، ساری لذت، سارا مزہ، سب کہیں دل نہ لگ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، بس یہ ہماری جو غفلت ہے، ہم موت کو یاد نہیں کرتے، موت کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے موت کو یاد کرنا چاہیے جی، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 25 مرتبہ یہ دعا پڑھے، صبح کو پڑھ لے شام تک، شام سے پہلے موت آ گئی تو شہادت کا ثواب، شام کو پڑھ لی، صبح آنے سے پہلے موت آ گئی تو شہادت کا ثواب۔ کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے مستقل کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام ہی موت کی یاد رکھا حضرت نے، موت کی یاد۔ اور حضرت اپنے منتسبین کو، اپنے مریدین سے فرمایا کرتے تھے رات کو جب بستر پر جاؤ سونے کے لیے تو موت کا مراقبہ کیا کرو، موت کا مراقبہ کیا کرو۔ کیسے کریں مراقبہ؟ کہ لیٹ جاؤ اور سیدھے چتے لیٹ جاؤ، ہاتھ پیر سیدھے کر لو،
اور یہ تصور کرو کہ جب میرے بھی جانے کا ہو تو ایسے ہی سیدھا لٹا دیا جائے گا، مجھے ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جائیں گے جی۔ پھر تصور کرے کہ ہاں میرے ٹخنوں سے روح نکل رہی ہے، میری پنڈلی سے نکل گئی، اب گھٹنوں میں ہے، اب ران میں ہے، اب پیٹ۔ روز اگر یہ مراقبہ موت بستر پر کرے گا تو فکر آخرت پیدا ہوگی، اس فنا ہونے والی مٹنے والی دنیا سے جی نہیں لگائے گا، اس میں لذت مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، سب کچھ یاد ہے، کس سے کتنا روپیہ لینا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کون سی چیز کہاں سستی ملتی ہے، کون سی چیز کہاں اصلی ملتی ہے، سب خبر ہے، سب یاد ہے، لیکن نہیں یاد ہے تو موت یاد نہیں ہے۔ اس لیے جب موت یاد نہیں ہے تو میں اپنے گرابان میں جھانک کر دیکھ لوں اپنا حال، ہر ایک اپنے اپنے حال کو جھانک کر کے دیکھ لے، کسی کو کسی پر انگلی اٹھانے کی اور طعن و تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ڈنکے کی چوٹ فرما دیا، جو آیتیں پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنے مضبوط قلعوں میں تم رہ لو موت سے بچنے کے لیے، لیکن موت وہاں بھی آ جائے گی، وہاں بھی نہیں چھوڑنے کی۔ تم کتنا ہی بھاگو موت سے جی، قل ان الموت الذی تفرون منہ، راہ فرار اختیار کرو موت سے جی۔ کتنے روپیہ خرچ کرو، لیکن فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو وہ شے ہے، تمہیں اس سے ملاقات نہیں کرنے پڑے گی، تمہیں ڈھونڈنا تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تو تم سے خود ملاقات کرے گی۔ آپ کو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی تلاش نہیں ہو تو خود آپ کو ڈھونڈے۔ آپ اگر 10 لاکھ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو 10 لاکھ میں سے کسی کا ٹائم نہیں آیا ہے تو کسی کو چھوئے گا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کرے گا، آپ ہی کو ٹچ کرے گا، آپ ہی کو لے جائے گا جی۔ تو کتنی آیتیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے، دنیا چھوڑنا۔ اور ایک آیت میں تو ارشاد فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تو تمہاری تقدیر میں لکھ دی ہے موت بھائی۔ اور عام طور سے جب ہم کچھ آفت مصیبت میں پھنستے ہیں تو تھک کے، سب دھت کرم کرنے کے بعد تھک کے کہتے ہیں ارے بھیا کیا کرو، تقدیر کا لکھا مٹتا نہیں ہے۔ وہاں کے تقدیر کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ تو لکھا ہوا تقدیر کا لکھا مٹتا ہے۔ تو بس اللہ بھی کہتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہاری تقدیر میں موت لکھ دی ہے۔ جب لکھ دیے تقدیر میں تو کہاں بچ پاؤ گے، کہاں بچ پاؤ گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم اسی سے غافل ہیں، اسی کو چھوڑے ہوئے ہیں، اسی کو بھولے ہوئے ہیں۔ اتنی کم ہماری زندگی ہے، اتنا کم وقت ہمیں دیا ہے، اور یہ تو اس اللہ کی رحیمی کریمی ہے، چونکہ رحمان الرحیم ہے نا، کہ اتنی چھوٹی سی زندگی اور آخرت کی وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، اس کی کامیابی اس چھوٹی زندگی پر منحصر کر دیے۔ اس کو بہتر بنا لو، کامیاب بنا لو، آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ نہیں تو انصاف کی بات تو یہ تھی کہ اگر مثال کے طور پر تو عدد تو مقرر نہیں ہے کہ کتنی زندگی ہوگی، وہ تو بے حساب ہے۔ ایک مرتبہ آدمی قبر سے زندہ جب اللہ کر دیں گے اٹھ جائے گا، پھر اس کے بعد موت نہیں آنی، ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کو دل سمجھانے کو کہہ دو کہ 50 لاکھ سال رہنا ہے، تو اللہ 50 لاکھ کی تمہیں مجھے زندگی دے دے گی، یہ 50 لاکھ سیدھے سیدھے چلو، میری ماننا، ذرا سی گڑبڑ مت کرنا، نہیں کیا ہوتا ہمارا حال۔ لیکن ہم قربان جائیں اللہ کے رحیم و کریم ہونے پر کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرمائی۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں سیدھے سیدھے چلو، میرے احکامات پر عمل کر لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آپ دنیا میں اس طرح رہیے گویا آپ اجنبی ہیں یا راہ چلتے مسافر۔
کوئی آدمی چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، بائک سے جا رہا ہے، کار سے جا رہا ہے، تھک گیا، گرمی بھوک سے تھوڑی دیر رک گئے، تھوڑا سستا ہے، کسی ڈھابے پر کسی ہوٹل پہ رکے، تھوڑا لیٹ گئے، کھایا پیا جی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس سفر۔ کیوں صاحب روز روز ذرا یہاں آپ کے لیے اے سی کا انتظام کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ ارے قلعے میں تو مسافر ہوں بھائی، گھنٹے بھر 2 گھنٹے کے لیے رکا ہوں، مجھے تو جانا ہے آگے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور تم مسافر کی طرح ہیں اس دنیا میں، کتنے آئے کتنے چلے گئے، اور جتنے ہیں یہ سب جائیں گے اور دوسرے آئیں گے، اور وہ قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ تو ہمیں تو مسافر کی طرح رہنا ہے۔ مسافر کیا کتنا کم اپنے ساتھ میں توشہ رکھتا ہے، زیادہ وزن اٹھانا نہیں پڑے، زیادہ جھمیلا نہ ہو، مختصر سا سامان رکھتا ہے، ضروری سامان رکھتا ہے، پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو۔ بس اس دنیا میں بھی ایسے ہی ہمیں مختصر زندگی ہے، یہ مختصر کام میں لگنا ہے، مختصر، زیادہ جھمیلے، زیادہ یہ نہیں کرنا۔ جتنا آدمی دنیا کے اندر مشغول ہوگا اتنا ہی اس کو موت کے وقت دنیا چھوڑنا مشکل ہوگا، اتنا ہی مشکل ہوگا۔ جتنا مختصر ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا، رخصت ہو جائے گا۔ تو بہرحال انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے۔ بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ یاسر مژگان غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جس طرح پلک کا آنسو پل جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، ایسے ہی انسان ایک لمحے میں اس جہان سے اگلے جہاں کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ مقصد زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اب سوچیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے جی رہا ہوں؟ اللہ کی بندگی کے ساتھ جی رہا ہوں یا نفس کی بندگی کرتے ہوئے جی رہا ہوں؟ نفس کا بندہ بن کر جی رہا ہوں یا رب کا بندہ بن کر کے جی رہا ہوں؟ جی، رب کا بندہ بن کر جینا اصل جینا ہے، اور نفس کا بندہ بن کر جینا یہ ناکامی اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ سراسر گندہ ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو بالآخر دنیا سے جانا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ ہر انسان کو بالآخر یہاں سے جانا ہے۔ چند دنوں کی یہ مہلت ہے جو ہمیں عطا کی گئی، اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو دنیا کی مختصر زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ دنیا کی مختصر زندگی مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی مجھے آپ کو دی ہے۔ اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو دنیا کی مختصر سی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ پردیس میں انسان کو کتنی ہی سہولت کیوں نہ میسر ہوں، اس کا دل اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ہر وقت اداس رہتا ہے، سوچتا ہے کہ کب مجھے مہلت ملے کہ میں وطن واپس چلا جاؤں۔ مومن کے لیے دنیا وطن اقامت ہے، اسی طرح مومن کا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا اس کے لیے وطن اقامت کی طرح ہے۔ ایک چوک ہم سے یہ بھی ہے، ایک غفلت کا شکار میں آپ ہم اس کا بھی ہے کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں وطن، اسی کو سمجھتے ہیں وطن۔ کہیں کاروبار میں، شادی بیاہ میں، کسی کام سے کہیں باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مجھے واپس میرے وطن جانا ہے، میں لیٹ ہو گیا 2 دن،
وطن جانا ہے، میرا وطن وہ ہے. وہ کہ بھائی یہ روز ذرا آپ کو یہاں ایک آدھ بلڈنگ بنا لو، تھوڑی دکان کھول لو. ارے کہ نہیں، میں تو میرے وطن میں سب ہے، میں کروں گا تو وہاں وطن میں کروں گا، یہ میرا وطن تھوڑی ہے. دیکھیے وطن جس جگہ کو وطن نہیں سمجھتا وہاں کوئی مستقل چیز قائم نہیں کرتا اور جی بھی نہیں لگاتا ہے. جی وطن سے لگا ہوا ہوتا ہے کہ میرا وطن وہ ہے، جلدی کرو جلدی کرو، بھاگتا ہے جلدی. ہم نے اس کو وطن سمجھا ہے. میرے بھائیوں، تمہارا میرا وطن دنیا نہیں ہے. ہمارے دادا جان کہاں سے تشریف لائے؟ جی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہم سب کے دادا ہیں. کہاں سے تشریف لائے تھے؟ جنت سے. تو اصل ٹھکانہ تو جنت ہے نا. یہاں دنیا میں بھیجا اللہ نے کہ جاؤ ذرا تھوڑا دارالمحن ہے یہ، تھوڑا امتحان لے لیں، پرکھ لیں، جائیے میں چلے جائیے. تو مطلب کیا ہو کہ وطن وہ ہے، وطن جنت ہے، وطن یہ نہیں ہے، وطن جنت ہے. اگر مجھے تمہیں اس بات کا استحضار رہے اور خیال رہے ہم وقت جسے اس وطن کا ہوتا ہے کہ نہیں میرا وطن جنت ہے، میں جنت سے آیا ہوں، تو پھر میرے بھائی اپنے وطن میں ہی جانے کا فکر اور تیاری میں مشغول رہے گا کہ میرا وطن تو جنت ہے. ایک نو مسلم سے پوچھا کہ بھائی آپ کا وطن کیا ہے؟ نو مسلم، خاندانی میری آپ کی طرح نہیں. نو مسلم سے پوچھا آپ کا وطن کیا ہے؟ اس نے کہا جنت. نو مسلم کہہ رہا جنت، اور ہم خاندانی ٹھیکیدار، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ہم جنت کو اپنا وطن سمجھتے ہی نہیں. اگر جنت کو ہم اپنا وطن سمجھیں تو وطن میں جانے کی فکر رہے، اسی کی تیاری میں لگے رہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، ان کے ذہنوں میں یہی سمائی ہوئی تھی کہ ہمارا وطن تو جنت ہے، ہمیں تو جنت میں جانا ہے. یہاں تو فاقے سے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے جی سب کچھ جھیل کر 50 60 70 کی زندگی پوری کر لینا ہے. اس پیٹ کے بھرنے میں رب کو راضی کرنا ہے، رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس کے حکم کی پیروی کرنا ہے، اس کے حکم کو نہیں توڑنا ہے، وطن جانا ہے. خدا کرے کہ میں اور آپ اور ہر مسلمان کو اپنے اصلی وطن جنت کا استحضار اور تصور و خیال ہم وقت اللہ عطا فرما دے، تو پھر ہمیں وہی دھن سوار ہوگی جنت میں جانے کی. تو یہ ایک بڑی چوک ہے ہم سے. تو تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے. پردیس میں انسان کو کتنی سہولت کیوں نہ میسر ہو، اس کا دل اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ہر وقت اداس رہتا ہے. سوچتا ہے کہ کب مجھے مہلت ملے کہ میں وطن واپس چلا جاؤں. ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے. جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ. جیسے ریلوے کا کاریالے جہاں بکنگ ہوتا ہے، ریزرویشن ہوتا ہے، وہاں دوسرا کام نہیں ہوتا. بس بکنگ کا ہی کام، ریزرویشن کا ہی کام ہوتا ہے. کہ دوسرا ہوتا ہے کوئی؟ بولیے، کوئی ہوتا ہے. تو فرمایا کسی اللہ کے ولی نے کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی جنت اور جہنم کے بکنگ کا آفس ہے. ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اپنے لیے جنت کا بکنگ کرا لے، چاہے اپنے لیے جہنم کا بکنگ کرا لے. تیرے سلیکشن پر ہے، تیری چوائس پر اور تیری پسند پر ڈیپینڈ ہے. تو جس چیز کا چاہے بکنگ کرا لے. یہ دونوں بکنگ کے بارے میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے سب کچھ بتا دیا گیا ہے. اب یہ تیری چاہت اور تیری مرضی کی بات ہے کہ اس 50 60 100 سالہ زندگی میں جنت کا بکنگ کرا لے یا جہنم کا بکنگ کرا لے. جو بکنگ کرائے گا وہی پہنچے گا. آپ نے بمبئی کا ٹکٹ بکنگ کرایا ہے تو کیا مدراس پہنچیں گے؟ جی بمبئی پہنچیں گے.
دوسری جگہ تو نہیں پہنچ، جہاں کا ٹکٹ بکنگ ہو وہیں پہنچیں گے. تو میں اور آپ بھی جنت کا بکنگ کرائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں اللہ پہنچا دے گا. اور یہاں اگر جہنم کا بکنگ کرایا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کیا ہے، نفس کی غلامی میں زندگی بسر کی ہے، طریقہ نبوی کے خلاف جیے ہیں، تو آٹومیٹک بکنگ ہو رہا ہے، آٹومیٹک جہنم کا بکنگ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ میرے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے کہ ہم اس مختصر زندگی کے اندر اپنے لیے جنت کا بکنگ کرا لیں. اسی طرح مومن کا اصلی وطن جنت ہے، دنیا اس کے لیے وطن اقامت کی طرح ہے. ہم تھوڑے دن کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، بالآخر زندگی گزار کر ہم نے اپنے وطن اور مستقر کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری میں لگے رہیں. جس طرح مسافر اپنے سفر کے دوران تھوڑی دیر اپنے آرام کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے منزل پر پہنچنا ہے، اسی طرح ہمارا سفر کن کے مقام سے شروع ہوا. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں. اور اس کے بعد پروردگار نے آزمائش، امتحان کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے دنیا کی زندگی ایک امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، سیرگاہ نہیں ہے، سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے. بہت جاتے ہیں سیر و بارش کا مطلب چلو مانڈو سیر کر کے آئیں گے، چلو بمبئی سیر کر کے آئیں گے، چلو بنگلور سیر کر کے آئیں گے. جی یہ دنیا سیر کی جگہ نہیں ہے، سیر کی جگہ تو جنت ہے. یہ سڑی دنیا میں کیا سیر کرتے ہو؟ سیر تو جنت میں کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ دنیا آرام گاہ نہیں، آرام کی جگہ نہیں، یہ دنیا سیرگاہ، تفریح کی جگہ نہیں، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے کہ تماشا دیکھو. کہیں بداری ڈوگی بجاریا بھیڑ اکٹھے ہوئی، ہم بھی کھڑے ہوئے دیکھنے لگے. تو یہ دنیا تماشے کا نہیں ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے. یہ امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ میں آپ 24 گھنٹے ہر لمحہ امتحان سے گزر رہے ہیں. اسکول کالجوں میں مدرسوں میں تو وقتی طور پر امتحان ہوتا ہے، سال میں 1-2 مرتبہ، اور پھر امتحان کا پرچہ دیا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے، 2 گھنٹے کے بعد امتحان سے باہر. لیکن میں اور تم، ہر مسلمان، ہر انسان 24 گھنٹے، ہر سیکنڈ، ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحہ اللہ کی آزمائش اور امتحان کے اندر مبتلا ہے، مبتلا ہے، باہر ہی نہیں آ رہا. اگر اللہ کا حکم نہیں توڑ رہا ہے، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ رہا ہے، تو یہ امتحان میں پاس ہو رہا ہے. اور اگر اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں رب کا حکم توڑ رہا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، یہ فیل ہو رہا ہے، یہ امتحان میں فیل ہو رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میں اور آپ ہر وقت امتحان میں، ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف نفسانی خواہش ہوتی ہے، ایک طرف طریقہ نبوی سنت ہوتی ہے، دوسری طرف رسم و رواج ہوتا ہے، جی فیشن ہوتا ہے. امتحان ہو رہا ہے، سنت کو اپناتا ہے یا فیشن کو اپناتا ہے، خواہش کو پورا کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے. ہم ہر گھڑی امتحان میں. ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے نا باہر، جی تو امتحان جب بھی چالو ہے، ابھی یہاں بیٹھے یہاں بھی چالو ہے، وہاں نکلے وہاں بھی آئیں گی غیر عورتیں سامنے آئیں گی، امتحان چالو ہے. کیا کرتے ہو؟ نگاہ پہ کنٹرول کرتے ہو یا اس نگاہ سے، شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ امتحان چالو ہے، ٹیپ ہو رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے اپنے کام میں لگے ہوئے. یہ ریکارڈ حشر کے میدان میں بجے گا. جسے آپ موبائل میں سب کیچ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں نا، جب پورا ہو جائے گا تو پھر آپ آن کریں گے تو پورا سنیں گے، کچھ بھی کم زیادہ نہیں ہوگا. جو کچھ ہم تم کر رہے ہیں یہ سب کیچ ہو رہا ہے، ٹیپ ہو رہا ہے. زمین اپنے اندر کیچ کر رہی ہے، میرے تمہارے جسم کے اعضاء یہ اپنے اندر کیچ کر رہے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں. زمین کیچ کر رہی ہے. اللہ زمین کو حکم دیں گے حشر کے میدان میں، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها.
خبریں بیان کرتے رہے اوپر کس نے کیا کیا ہے. زمین خبریں دے گی، ہاں یہ حضرت نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ سب. آدمی حیرت میں ہو جائے گا، ہائے یہ کیا ہوا. جی یہ اعضائے جسمانی یہ کیش کر رہے ہیں، یہ گواہی دیں گے اے اللہ اس نے یہ کام اس وقت کیا تھا. ہم کہاں دھوکے میں میرے پیاروں، ہر وقت امتحان اور آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں اور اسی کے اندر ہم سب مبتلا ہیں، لیکن یہ غفلت نے ہمیں اس سے دور کر دیا ہے. دنیا کی زندگی آزمائش امتحان کی جگہ ہے. یہ دنیا کی زندگی آرام کی جگہ نہیں، یہ تفریح کی جگہ نہیں، یہ تماشے کی جگہ نہیں، یہ قیام کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے. افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا رکھا ہے، چراگاہ بنا رکھا ہے. جانور ہوتے ہیں نا جی، وہ چرتے ہیں جنگل میں، اور مالک ان کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. چرواہا وہ ایسے بھیڑتے ہیں کہ ہٹتے ہی نہیں، لٹھ بھی کھا رہے ہیں، ڈنڈا بھی کھا رہے ہیں، ہٹتے ہی نہیں. بس میں اور تم بھی ایسے ہی اس میں چر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں. جی اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے کچھ نہیں، نبی کا طریقہ چھوٹا کچھ نہیں، بس ایسے ہی جانور سے زیادہ بدتر ہو کر کے ہم اس میں گھسے ہیں. بس چرنا، کمانا، مال جمع کرو، کسی کا حق دبا کے کر ہو تو کوئی حرج نہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کے ہو تو کوئی حق، چوری کا ہو تو کچھ نہیں، حرام ہو تو بس آنا ایک دھنے. بس چراگاہ وہ جانور کی طرح چر رہا ہے. افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کھا پی کر زندگی گزاری جائے گی، ہرگز نہیں. پروردگار عالم فرماتے ہیں احسب الناس، کہ انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ اگر وہ کہہ دیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے. بس اتنی بات پہ چھوڑ دیں گے کہ ایمان لے آئے آپ مسلمان ہو گئے، بس جاؤ تمہارا سامان جو کرو. نہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں ایمان لے آیا تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم ان کو آزمائیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے، امتحان لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا اور امتحان لیا ہے ہم نے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وہ آزمائش میں ہی تو پتہ چلے گا کون سچا کون جھوٹا ہے، کون اصلی ہے کوئی نقلی ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. اب سوال ہے کہ صاحب اللہ تو جانتا ہے، کیا کائے کو امتحان لیتا ہے؟ جی ہاں اللہ جانتے ہیں، عالم الغائب میں سب کچھ جانتے ہیں وہ تو، لیکن یہ دنیا ہے، عدالت ہے، کارروائی پوری ہوتی ہے. ہاں قانونی اعتبار سے، ضابطے کے اعتبار سے قانونی کارروائی تو پوری ہوگی. تحقیق ہم سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز کر کے رہیں گے، فرق کر کے رہیں گے، کھرے کھوٹے کی پہچان کر کے رہیں گے. دیکھیے ہمیں نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تاکہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. لہٰذا ہمیں دنیا میں اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اپنے اندر اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنا ہے، اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی گزارنی ہے. اور جب انسان بن کر اللہ رب العزت کے حضور میں پیش ہوں گے تو پھر پروردگار عالم اس کی قدردانی فرمائیں گے. یہ دنیا تو ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں مومن کے لیے کچھ شریعت اور سنت کی پابندیاں ہیں، حدود و قیود ہیں، زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور کافر کے لیے تو کوئی
حد یا قید نہیں ہے، من مانی زندگی گزارنا ہے، مگر شارحین حدیث نے اس کے معنی کچھ اور لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنا ہی لطف اور مزے کی زندگی اس کو کیوں نہ مل جائے، جنت کے مقابلے میں پھر بھی اس کو دنیا کی زندگی قید خانے کی طرح نظر آئے گی۔ اور ایک کافر پر دنیا میں کتنی مشقتیں اور مصیبتیں کیوں نہ آئیں، کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، لیکن جہنم کے مقابلے میں پھر بھی دنیا اس کے لیے جنت کی طرح ہوگی۔ مومن کا گھر جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کیا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دنیا مٹی کی بنی ہوئی ہے اور فانی ہے، جبکہ جنت سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، جو انسان مخلوق سے دل لگائے گا وہ انسان ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، ایک دن چھڑا دیا جائے گا، چاہو نہ چاہو۔ فرشتہ تو چھڑا ہی دے گا، سب بلکتے رہ جائیں گے، ہاتھ پیر پٹکتے رہ جائیں گے، لیکن وہ تو چھڑا ہی دے گا، چھڑا ہی دے گا۔ یہ تو شدہ بات ہے، جو انسان مخلوق سے دل لگائے گا وہ انسان ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے۔ تو پھر کیا اچھا ہو؟ عقل کی بات یہ کہ ہم مخلوق سے دل نہ لگائیں، خالق سے دل لگائیں۔ کس سے؟ خالق جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے مجھے تمہیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا، اس خالق سے دل لگائیں، اس خالق سے لو لگائیں، اس خالق سے اپنا رشتہ جوڑیں، اس سے اپنا ناطہ جوڑیں، اس کا تعلق مع اللہ حاصل کریں۔ عقل مندی کی بات تو یہ ہے، لیکن ہم سب سے تعلق جوڑتے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا میں، ارے وہ سانسد ہے، ذرا یار میری پہچان کرا دو، ذرا ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اور کوئی کنفرم نہیں کہ ہو جائے۔ ارے صاحب وزیر صاحب سے کرا دو، منتری سے کرا دو، فلاں سے کرا دو۔ یہ مٹنے والوں سے تعلق کے لیے دھکے کھا رہا ہے، خوشامدیں کر رہا ہے، روپیہ خرچ کر رہا ہے، جان مال وقت سب خرچ کر رہا ہے، اور اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، سننے کو ٹائم ہی نہیں ہے، بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے، دل میں شوق نہیں کہ میں اپنا تعلق اپنے پیدا کرنے والے خالق سے جوڑ لوں۔ آج ہم ذلیل خوار جو ہیں اسی لیے ہیں کہ خالق سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، خالق سے، رب سے ہم نے اپنا رشتہ نہیں جوڑا ہے، سب سے رشتہ جوڑا ہے، سب سے تعلق جوڑا ہے، رب سے تعلق نہیں جوڑا۔ اس لیے راندے درگاہ ہیں، جو بیٹا اپنے باپ سے تعلق توڑے تو دنیا میں دھکے کھانے کے سوا اور ٹھوکر کھانے کے سوا کوئی اس کا انجام نہیں ہوگا۔ تو جب ایک بیٹا بیٹا توڑ لیتا ہے تعلق کو، سرکشی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، ہم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر 55 ملکوں کی حکومت کے باوجود، سب کچھ دولت کے باوجود، جی پھر کیوں خوار ذلیل ہیں؟ کیوں ہم پر اہل باطل غالب ہیں؟ اس لیے کہ خالق سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ جب اس ایمان والے کا رشتہ خالق سے جڑا ہوا تھا، خالق کا تعلق حاصل تھا، کیا کسی کی مجال تھی کوئی نگاہ بھر کر کے اس کو دیکھ لے، کوئی اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لے، کوئی اس کو جلا دے، آگ لگا دے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جب خالق سے تعلق جڑا تھا، اب خالق سے ہی توڑ رکھا ہے، سب سے جوڑ رکھا ہے، تو جوتے کھا رہے ہو، مرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جا۔ جسے باپ کہتا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے نا، تو نے مجھے ٹھکرایا، ان کو تو نے اپنا باپ اور محسن سمجھ رکھا، چل جا انہی کے حوالے، جا انہی کے پاس، میرے پاس آنا مت، بھوکا بھی مرے گا تو میرے پاس مت آنا۔ اللہ نے بھی کہا بس تم نے بھی جس سے رشتہ جوڑا، جاؤ اسی کے پاس جاؤ، اسی سے اپنے مسائل کو حل کرا لو، میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے تعلق جوڑنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، کوئی محنت ہی نہیں کی، تو میرے سے تمہارے نے اپنا تعلق جوڑا ہی نہیں، جاؤ جس سے جوڑا ہے اس سے کر لو۔ میرے دوستوں، میرے پیاروں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، حالات پڑھتے ہیں، جنہوں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا تھا غالب تھے، حکومت ان کے قدموں میں تھی،
حکمراں ان کے سامنے خوشامد کرتے تھے۔ حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جی بیمار ہو گئے۔ اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، جی ان نے فون سے حضرت کی خیریت پوچھی اور کہا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کے علاج کے لیے آپ کو امریکہ یا لندن لے کے چلیں گے، وہاں علاج کرائیں گے۔ جب اللہ سے تعلق جڑتا ہے تو مخلوق خوشامد کرتی ہے، خود کہتی میرے تمہارے سے بھی کوئی وزیر اعظم کہہ دے جی پڑوسی نہیں کہتا، بیٹا ہی نہیں کہتا کہ چلو ابا دوا دلا دوں، دوسرا تو کیا کہے گا۔ حضرت کو کہا ہم آپ کو لے چلیں گے۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام کے صاحبزادے جانشین، جی گجرات میں فساد ہوا، سابرمتی کانڈ ہوا تو پورے گجرات جل رہا، بابری مسجد کا مسئلہ بھی چل رہا تھا۔ اٹل بہاری وزیر اعظم ہیں، انہوں نے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا کہ حضرت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کون فون کر رہا؟ ہم یہاں کلکٹر صاحب کے پاس جائیں تو وہ چوکیدار چپراسی کہتا ہے ٹائم لیا ہے؟ ٹائم لیا آپ نے؟ یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں صاحب نہیں لکھا ہے۔ چلو جاؤ پہلے ٹائم یہاں نوٹ کراؤ پھر آنا، ابھی صاحب میٹنگ میں بیٹھ جاؤ 2 گھنٹے بعد آنا۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پورے ہندوستان کا مالک اور بادشاہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے حضرت مجھے آپ سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، وقت چاہیے۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جی اللہ سے تعلق جوڑا تھا، وزیر اعظم سے تعلق نہیں جوڑا تھا، اللہ سے خالق سے تعلق جوڑا، مخلوق سے نہیں۔ تو حضرت نے کیا کہا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا ہے، بڑے رواب سے فرمایا مجھے آپ سے وہ کوئی بات نہیں کرنا ہے، میں نہیں ملوں گا، گجرات میں آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھاؤ، اس کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ دیکھا آپ نے، جب خالق سے تعلق ہوتا ہے تو مخلوق خوشامد کرتی ہے، حکمراں خوشامد کرتے ہیں، حکمراں چکر کھاتے ہیں۔ آج میرے دوستو، آج ایسے کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے ارے بھیا ہمیں کہاں ٹائم ہے، ہم کہاں ولی بن سکتے ہیں، ہم کہاں بزرگ بن سکتے ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے وہی ولی بن سکتے ہیں بزرگ، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں میاں یہی بہت ہے، ہم تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں بس یہی بہت ہے۔ ارے ہر آدمی ولی بن سکتا ہے۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار ہیں جب وہ ولی کامل بن سکتے ہیں، جنید بغدادی جو پہلوانوں کے سردار ہیں، پہلوان ہیں، جب وہ ولی کامل بن سکتے ہیں تو میرے پیاروں میں اور تم کیوں نہیں بن سکتا؟ شرط محنت ہے، شرط محنت ہے، شرط اس نفس کو کچلنا ہے، نفس کو اپنی غلامی میں لینا ہے، اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے چھڑانا ہے۔ اگر یہ چھڑا لیا نفس کی غلامی سے تو پھر خالق سے رشتہ جڑ جائے گا۔ نفس کی غلامی میں جیتے ہوئے خالق سے تعلق نہیں جڑ سکتا۔ جیسے آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایسے ہی نفس کے غلام بن کر کے ہم جئیں اور خالق سے رشتہ جوڑ لیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ خالق سے رشتہ اسی وقت جڑ سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے آزاد کرائیں گے اور نفس کو اپنا غلام بنائیں گے اور اپنے آپ کو رب کی غلامی میں دیں گے۔ یہ جو ہفتے واری آپ کی مسجد میں جو مجلس ہے، یہ اصلاحی مجلس کے نام سے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کو، اس کا عنوان یہی ہے، اسی کا چرچا، اسی کا تذکرہ ہے کہ سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کا فکر پیدا ہو جائے، اس کا شوق اور دل میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اپنے خالق سے اپنا رشتہ جوڑنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لوں۔ اور اس کی ابتدا ہے نفس کو اپنا غلام بنانے کے لیے قدم اٹھا دو، نفس کی غلامی سے اپنے آپ کو چھڑا لو۔ تو میرے عزیزوں دوستوں، ہر آدمی بن سکتا ہے۔
اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اور نہ کسی کا ٹھیکہ کہ یہی ولی بن سکتے ہیں، یہی بزرگ بن سکتے ہیں. ہم تھوڑی بن سکتے ہیں اللہ کے ذریعے. بس جو اس شرط کو پوری کر دے وہ بن جائے گا. نبی رسول نہیں بن سکتا، غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، جی سب کچھ بن سکتا ہے. نبی اور رسول چھوڑ کر سب بن سکتا ہے. شرط ہے محنت. اپنی ذات پر محنت کریں، اپنے باطن کو تمام گندگیوں سے صاف ستھرا کریں، اپنے دل پر محنت کر کے اپنے دل کو سنواریں، دل کی گندگیاں نکال پھینکیں. یہ کب ہوگا؟ جب اہل اللہ کی صحبت میں جائیں گے، خانقاہوں میں جائیں گے، مشائخ کی خدمت میں بیٹھیں گے، جی ان کے ارشادات کو سنیں گے اور ان سے نسبت قائم کریں گے، ان کے ارشادات پر عمل کریں گے. رفتہ رفتہ استعداد بنتی چلی جائے گی، رفتہ رفتہ استعداد بنتی چلی جائے گی. اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دنیا مٹی کی بنی ہوئی ہے اور فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، جبکہ جنت سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ طے شدہ بات ہے. جو انسان مخلوق سے دل لگائے گا وہ انسان ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان پروردگار سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگے رہیں، ہر دن کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، دن نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنی راتوں کو اپنے دن کی مانند بنانے کی کوشش کریں. جی دن کو نیک اعمال میں گزاریں اور رات کو دن کی مانند بنائیں. جیسے دن میں جاگتے ہیں، دن میں محنت مشقت سب، ایسے رات کو بھی دن کی طرح. کیا مطلب؟ رات کو بھی جاگو، خالق کو مناؤ، اپنی حاجتوں کو خالق سے مانگو، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، مخلوق سے سوال نہ کرو، خالق سے مانگو. صحابہ کی کیا شان تھی، صحابہ کی اعلیٰ ترین صفت تھی. دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے اور رات کو مسلح پر سوار ہوتے تھے. دن کی سواری گھوڑا ہوتا تھا اور رات کی سواری مسلح ہوتا تھا. دن میں میدان میں نکل کر گھوڑے پر بیٹھ کر مخلوق سے خالق کی بات منواتے تھے. دن میں گھوڑے پر بیٹھ کر مخلوق سے خالق کی بات منواتے تھے اور رات کو مسلح پر کھڑے ہو کر کے خالق سے مخلوق کی بات منواتے تھے. ہم دونوں میں فیل ہیں، ہم دونوں میں فیل ہیں. نہ دن میں ہم مخلوق سے خالق کی منواتے ہیں، نہ رات میں خالق سے مخلوق کی منواتے ہیں. مخلوق کی تو کیا، اپنا ہی مسئلہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اپنا ہی مسئلہ الجھا ہوا ہے. کہاں پہنچ گئے ہم، کہاں چلے گئے، کتنے پیچھے چلے گئے. اور دنیا کے رئیس صاحب بڑی ترقی کا دور ہے، بڑی ترقی کا زمانہ ہے. بولیے یہ ترقی کا زمانہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ترقی کا زمانہ ہے. آپ دیکھیے انٹرنیٹ، موبائل، کتنے سسٹم، فلاں 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 فلاں، بہت ترقی کا زمانہ ہے، ترقی کا دور. ارے عقل کے اندھوں، چیزوں کی ترقی کا زمانہ یہ ہو سکتا ہے، چیزوں کی ترقی کا زمانہ ہے. لوہے کے ٹکڑوں نے، پلاسٹک کے ٹکڑوں نے، اسٹیل کے ٹکڑوں نے ترقی کی ہے، لیکن انسان نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. انسان تو تنزلی کے گڈھوں کے اندر، کھائیوں کے اندر گر گیا ہے. انسان کی ترقی کا زمانہ تھوڑی، انسانوں کی ترقی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. جو لوگ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، جو بیٹی پیدا ہو تو زندہ اپنے ہاتھ سے گڈھا کھود کے گاڑ دیتے تھے، وہ لوگ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، اس پر نسلیں سینکڑوں سالیں جنگیں ہوا کرتی تھی، سینکڑوں جانیں سے چلی جاتی تھی. وہ ترقی کا دور تھا کہ وہ کیا بنے،
وہ لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی راک النجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ایک کے بھی پیچھے چل لیے، ایک کی بھی نقل کر لی، ایک کی بھی اتباع کر لی، ہدایت پا جاؤ گے۔ بولیے وہ ترقی کا دور تھا یہ؟ اس زمانے میں وہ تو ایسا زمانہ تھا، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آٹا چھاننے کی چلنی تھی کیا؟ کیا کھاتے تھے؟ یہ گیہوں جو کھائی جاتی تھی، اور یہ چکی تھی، جی یہ چکی تھی جو ابھی ہم کھا رہے ہیں۔ کبھی وہ بیچارے چکی والے سے کچھ اس کے اونچا نیچے کرنے میں کچھ ہو جائے اور آٹا موٹا ہو جائے ذرا سا، تو کہتے او کیا یار کیا کرتا ہے، کیا سو رہا تھا، نیند میں تھا، آٹا موٹا ہے، کرکراہٹ آ رہی۔ جی وہاں یہ چکی تھوڑی تھی، وہاں تو اوکھلے میں کوٹ لیا کرتے تھے۔ تو کہا چلنی تھی اللہ کے نبی صاحب؟ کہا نہیں چلنی کہاں تھی، وہاں تو تصور بھی نہیں تھا۔ تو پھر کہا جو کے آٹے کا کیا کرتے تھے؟ کہ اس کو کوٹ کے اکٹھا کرتے تھے اور پھونک مارتے تھے، جو موٹے موٹے تن کے ہوتے تھے اڑ جاتے تھے، باقی گون کی روٹی پکائے کھا لیتے تھے۔ ہمیں تو موٹا آٹا ہو جائے تو روٹی حلق سے نہیں اترتی، وہ تنکوں والی روٹی کیسے کھاتے ہوں گے؟ ایسا زمانہ تھا۔ اور وہ کہاں تھے؟ رضی اللہ عنہم۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا میں راضی ہوں تم سے، تم راضی ہو جاؤ۔ اس زمانے کا کیسر و کسرا، اس زمانے کا امریکہ روس ہے، اس زمانے میں کیسر و کسرا تھا، وہ کیسر و کسرا ان کے قدموں میں آیا، اس کو فتح کیا، اسلام کا جھنڈا وہاں پر گاڑا۔ اس کسرا اور کیسر و کسرا کے جو سر کے تاج صحابہ کے قدموں میں آئے۔ ارے غلط ہے صحیح ہے؟ تو ترقی وہ تھی، یہ ہے، ہم اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں جی۔ اور صاحب کیا کامیاب ترین زندگی ہے، کیا محل بنایا ہے 5 کروڑ کا، سارا آٹومیٹک ہے، کتنے خادم نوکر ہیں، بڑی کامیاب زندگی۔ اور ایک میں ہوں ٹیچر، 50 سال سے نماز پڑھنی اور پیشانی پہ سجدے کے نشان ہو گئے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی میری، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ جی یہ کامیاب، یہ ترقی ہے۔ وہ جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتا تھا وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بن گئے، وہ ترقی کا زمانہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، حضور کے سسر ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، کتنے مناقب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر جس راستے سے جاتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ ایک بار جب آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جی جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، تو ایک جگہ سے گزرے تو کھڑے ہو کے رونے لگے، کھڑے ہو کے حضرت عمر رونے لگے۔ تو صحابہ نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی، اسلام لانے سے پہلے جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا تو یہی وادی ہے، یہی پہاڑ کا نشیب ہے، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا، عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے کیسے زندگی گزارے گا؟ کہا یہ وہی عمر ہے جو اب انسانوں کو چلا رہا ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر حضرت سیدنا عمر فاروق نے حکومت کی، آپ کا خلافت کا نظام تھا 22.5 لاکھ مربع میل پر۔ بولیے حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، کیا بن گئے؟ حضور کے سسر بن گئے۔ بولو وہ ترقی کا دور ہے یہ، ہم اس کو کہتے ہیں بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، بڑا ترقی۔ ارے پیاروں چیزوں کا ترقی کا دور ہے، انسان کی ترقی کا دور نہیں ہے، انسان کی اعمال اور روحانی ترقی کا زمانہ نہیں، تنزلی کا زمانہ ہے، تنزلی کا زمانہ ہے۔ بڑھیا مکان محل سواریاں دیکھ کر کہتے کیا کامیاب زندگی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اب یہ سنا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے قیامت میں۔ آگے کیا فرمایا؟ اے ہے کاش ہم قرآن سمجھیں۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ
عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ وہ حشر کے میدان میں پروردگار عالم، خلاق عالم پروانہ عطا کریں اور اپنا فرمان سنائیں، جاؤ ہم نے تمہیں جنت عطا کی اور جہنم سے چھٹکارا دیا۔ جی تو کیا کہہ رہا قرآن؟ اللہ کیا کہہ رہا؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ جہنم سے بچا دیا اور جنت کا داخلے کا آرڈر جاری کر دیا۔ یہ ہے کامیابی ایمان والے کی۔ یہ دنیا کے مٹی کے ڈھیر، یہ سونا چاندی، یہ 10 20 50 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ مل جائے، یہ کامیابی نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ تجھ سے تیری زندگی میں کسی موڑ پر اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، تیرا رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ ہے ایک مسلمان کی کامیابی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اتباع کی، اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اتباع کی، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق کہ وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ عظیم کا لفظ قرآن کہہ رہا ہے، عظیمہ، عظیم کہتے ہیں بہت بزرگ، بہت بزرگ، بہت بزرگ۔ اللہ کہہ رہا جس نے اللہ کی اطاعت، نبی کی اتباع کر لی، بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گئے۔ ہم یہ ٹکوں کو حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، مسلمان کی کامیابی یہ نہیں ہے۔ ہم سے سمجھنے میں کافروں نے، غیروں نے جو سمجھ رکھا کامیابی، ہم نے ان کی نقل میں اسی چیزوں کو کامیابی سمجھتا۔ زمانہ کہہ رہا ہے کہ ترقی کا زمانہ ہے، ترقی کا دور ہے، ہم بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ترقی کا دور ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ترقی کا دور نہیں ہے۔ جو اللہ کو جانتا نہیں تھا وہ اللہ کا عارف بن گیا، اللہ کو پہچاننے والا بن گیا، اللہ کا تعلق اس کو حاصل ہو گیا۔ اللہ جس کو سلام کہلوا رہا ہے، ابی بن کعب کو اللہ سلام کہلوا رہے ہیں۔ جی رسول اللہ حضرت جبریل آئے کہا ابی بن کعب کو سلام کہو، اللہ نے سلام کہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، تو حضرت ابی بن کعب ایک دم، آپ کو مجھے تمہیں وزیر اعظم راشٹرپتی اگر سلام بھیجتے تو زمین پہ پیر نہیں ٹکے گا، چونکہ ہم انہی کی بڑائی ہماری قلب میں ہے۔ اللہ کی تو بڑائی کہاں ہے؟ دنیا کی بڑائی جب ہوگی تو اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آئے گی۔ یہ تو آگ اور پانی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لیا اور سمانی؟ کہاں ہاں آپ کا نام لیا۔ خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ کیا بنے کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے اور ہم کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، مکانوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اسی پہ محنت کی ہے۔ جی خالق سے تعلق نہیں جوڑا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے اپنا رشتہ جوڑیں اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، نفس کو اپنا غلام بنائیں، اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے چھڑائیں۔ یہ دنیا کی زندگی جیسے میں کہہ چکا بہت تھوڑی سی ہے، مختصر ہے، ایک دن ہمیں سب کو جانا ہے چھوڑ کر کے۔ بس اس کو غنیمت جان کر کے آخرت کی تیاری میں لگے۔ دیکھو جوانوں، کان کھول کے سن لو، جتنے جوان، جتنے بڈھے بیٹھے ہوئے اس وقت، سمجھے، یہ بھی تمہاری طرح جوان تھے، اور میں بھی بڈھا بیٹھا ہوں، میں بھی تھا جوان تمہاری طرح، اور میری جوانی بھی دیکھنے والے ہیں۔ جی وہ چلی گئی، اب بڑھاپے ہیں، آخری وقت منزل سے گزر رہے ہیں۔ تو سن لو نوجوانوں، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بھی یہ جوانی نہیں رہے گی، تمہارے پہ بھی بڑھاپا آنا ہے،
اور بڑھاپے کا اینڈ قبر ہے۔ بچپنے کی تو امید ہوتی ہے کہ جوانی آئے گی، جوانی میں امید ہوتی ہے کہ بڑھاپا آئے گا، اب بڑھاپے میں کیا ہے؟ قبر ہے، قبرستان کو آباد کرنا ہے۔ تو جتنے جوان بیٹھے ہو کان کھول کے سن لو، ایک دن تمہیں بھی بڑھاپا آنا ہے، تم بھی بوڑھے ہوگے، تمہیں بھی ہاتھ پکڑ کر کے لے جایا جائے گا، جی تمہیں بھی سہارے کی ضرورت ہوگی، جی کوئی تمہیں منہ نہیں لگائے گا، جی تمہارے گھر کے لوگ، ارے بڑے میاں نے حیران کر رکھا ہے، خاص خاص کے پوری رات جگاتے ہیں، ارے یار ان کو چھوڑ کے جی یہ جوانی اتنے بڈھے بیٹھے دیکھ رہے ہو، ان کی نہیں رہی تو تمہاری کہاں رہے گی؟ ایک دن تمہیں بھی بوڑھا ہونا ہے، اور بوڑھے کے بعد اس کا اینڈ قبرستان ہے۔ اس لیے اس جوانی کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اس کو خدا کے ناراض کرنے میں، خدا کے غصے کو بھڑکانے میں، جہنم کو دہکانے میں اس جوانی کو مت لگاؤ۔ کامیاب ترین مبارک نوجوان ہے وہ اس جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کا میدان جب ہوگا، جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے قیامت تک سارے انسان جمع ہوں گے۔ سوا نیزے پر سورج ہوگا، اتنی ابھی تو لاکھوں کلومیٹر دور ہے تو بھیجا پک پک کرتا ہے، جی ابھی تو دیکھو رات ہے، مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ تو جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بھیجا ایسا پکے گا جیسے چولہے پہ ہنڈی پکتی ہے، اور پک پک کے بہ کے ناک کے راستے سے نکلے گا۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کی کوانٹٹی کے اعتبار سے، اپنے گناہوں کی مقدار کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ہائے نفسی، ہائے نفسی، کسی کو کسی کی فکر نہیں، اپنی فکر میں ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 وہ خوش نصیب اور سعادت مند ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ کی بندگی کی ہو۔ اب عبادت سے یہ مت سمجھ لینا، لفظ عبادت بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ 5 ٹائم کی نماز، جی عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے خالی نماز۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہماری سمجھ کا پھیر ہے، ہم نے سمجھا نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ تفتیش کی، نہ جانکاری لی، بس خالی ایک نماز کو سمجھ لیا عبادت۔ میرے عزیزوں، ایک مسلمان کی پوری زندگی اور زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل اور جتنی بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، تجارت کی، ملازمت کی، مزدوری کی، غمی کی، خوشی کی، جی یہاں تک کہ بیوی سے صحبت کرنے کی، یہ سب کے بارے میں شریعت کے اندر ایک نظام، ایک دستور حیات موجود ہے۔ اگر یہ پوری زندگی کے اندر ہر کام کو اللہ کے حکم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کر رہا ہے، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ کھانا کھا رہا ہے عبادت، سو رہا ہے عبادت، جو کرے گا عبادت ہے۔ نبی کے طریقے پر کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر کر رہا ہے، تو وہ عبادت ہے۔ تو عبادت اس کو کہتے ہیں، عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے، نبی کی سنت کو نہ چھوڑا جائے، وہ عبادت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی کام میرے حکم کے خلاف نہ ہو،
میرے نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو تو پھر تمہاری پوری عبادت پوری زندگی بات بن جائے گی، پوری زندگی بات بن جائے گی۔ یہ عبادت چاہتے ہیں کہ جس جوان نے اپنی جوانی میں عبادت کی ہوگی اللہ اس کو حشر کے میدان میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بیوی سے صحبت کرنا وہ بھی صدقے کا ثواب ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، بیوی سے صحبت کرے گا۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا، اس پہ صدقے کا ثواب۔ صحابہ کی یہ خاص صفت تھی، فوراً پوچھتے تھے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر صحابہ نہ پوچھتے، نعوذ باللہ، جیسے ہم اپنے آپ کو بڑا شرمیلا کہتے ہیں، ارے بڑی شرم آتی ہے یار، ایسی بات تو اگر ایسے شرمیلے ہوتے تو میں کہتا ہوں آدھا دین پردے میں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں۔ صحابہ پوچھتے تھے، ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں، جو ہمارا مزاج چاہتا ہے، جو ہمارا نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور کوئی کہے تو ہاں مولانا سب جانتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہاں ہمیں مت بتا۔ اب جب صحابہ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب، تو صحابہ کو حیرت ہوئی اور فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو اپنی شہوت، اپنے نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں، اس میں صدقے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا یہ بتاؤ اگر یہ شہوت، یہ صحبت ناجائز جگہ کرتا، حرام جگہ کرتا تو کیا ہوتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہوتا۔ تو کہا ناجائز جگہ پر یہ شہوت پوری کرے تو جب اس پر گناہ ہوتا ہے تو جائز جگہ کرے گا تو اس پر ثواب کیا نہیں ہوگا؟ بیوی کی محبت سے بیوی کے منہ میں نوالا دینا یہ بھی ثواب ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ کسی کو خندہ پیشانی سے اس سے ملنا، مسکرا کر کے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اگر جوانی میں اللہ کی عبادت ایسی کی، خالی یہ 5 ٹائم کی نماز نہیں، پوری زندگی کو عبادت بنا لیا تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آخری بات، اس کے بعد ختم کرتا ہوں، کیونکہ جوان زیادہ دکھ رہے ہیں، بڈھے کم ہیں۔ اور یہ جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا، ہمارا تو ہفتے میں ہوتا ہے 1 گھنٹہ پون گھنٹے میں ہم تو ختم کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آج مجھے جمعہ کے بعد پتا ہے اتنے لوگ آئیں گے اور کھانا بھی ہے، یہ وہ ہے سب۔ اب کھانے کا ہی لالچ دے کے بلایا، کیا کریں؟ کھانے کے پیچھے ایسے پڑے ہیں کہ کھانا ہو تو دیکھو، وہ ہماری ہر ہفتے کی ہوتی تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رہتے ہیں مسجد میں نماز، وہ بھی دامن جھٹک کے چل دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیو آج یہ ان لوگوں نے بیچارہ، اگرچہ آپ سے پیسے لیے انہوں نے، کوئی احسان نہیں کیا، آپ اپنی پیسے کا کھا رہے ہیں، لیکن یہ کھانا ہے ایسی چیز۔ میرے ایک دوست ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہیں جاتے ہیں وہ کھانے کی بات آتی، کوئی کہ کھانا کھا لیجیے، چائے پی لیجیے، ناشتہ، میں کہتا نہیں، تو مجھ سے کہتے ہیں، مسکراتے کہ کائے کو منع کرتے ہو یار؟ جب دیکھو جب منع کرتے ہو، ارے کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا یار، یہاں پہ کھانے کے لیے تو بھیجا ہے، یہاں پہ کھایا تھا جبھی تو بھگایا وہاں سے جنت سے، اب تم یہاں منع کرتے ہو۔ تو دیکھو اب کھانے کے لیے مسجد کا حال فل ہے جی چلیے خیر، کسی بہانے تو آئے، اس کے ذریعے ہی آپ کے کانوں میں بات پہنچائی جا رہی۔ کچھ لوگ ہیں اللہ نے جن کو شوق فکر دیا کہ بھئی ہمارے محلے کے جوان نیک صالح بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، تو کسی بھی بہانے، جیسے بچے کو چاکلیٹ تو ٹافی دکھاتے ہیں آپ، بکرا کودتا پھر رہا دوڑتا پھر رہا ہو تو اس کو چارہ دکھاتے ہیں، پراٹھا دکھاتے ہیں، روٹی وٹی دوڑا جاتا ہے۔ بس یہی ٹافی دکھائی کھانے کی، آؤ 50 روپے دو اور کھاؤ اور آؤ سنو، اللہ لا کسی کی بات یوں نہیں سنتے، نہیں آتے نا، چلو کھاؤ اور سنو، پہلے سنو پھر کھاؤ، اور تمہاری جیب سے تمہیں پیسے دینے ہوں گے تب کھاؤ گے، ہم اپنی کو ہماری بارات بنی ہے کہ ہم اپنی جیب سے کھلائیں گے۔ چلیے اللہ قبول فرمائے، جس نے جو محنت کی ہے
اللہ اس کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ نے اپنی جیبوں سے 50 روپے دیے, اللہ آپ کے بھی اس 50 کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے. اور وہ رب کریم تو بڑے رحیم و کریم ہے, اس 50 کی ذریعہ بنا کے مجھے تمہیں سب کو اپنا مطیع فرما بردار بنا لے. جو کچھ سن رہے ہیں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق فرما دے. تو سستا سودا ہے, کام بن گیا. یہ ہمارا کہنا, آپ کا سننا, یہاں بیٹھنا سب وصول ہو جائے گا. اس لیے میرے نوجوانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حشر کے میدان میں ہر ایک کو 5 سوال کا جواب دینا ہے. دنیا میں کوئی امتحان ہوتا ہے تو سوال آؤٹ ہوتے ہیں, بتاتے ہیں کالج اسکول والے. اگر وہ لیک ہو جائے تو اس کو کینسل کر دیتے ہیں, اس پرچے کو, اس پریکشا کو, پھر سے نیا ہوتا ہے. لیکن اللہ تو رحیم ہے نا جی, کتنے 100 سال بعد, کتنے 1000 سال بعد امتحان ہونا ہے, پرچہ کب سے آؤٹ کر دیا انہوں نے, سوال بتا دیے کہ باؤ تیاری کر لینا. اب اس کے بعد بھی اگر میں اور تم تیاری نہ کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف جی نادان کون ہوگا. کیا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارشاد فرماتے ہیں حشر کے میدان میں جب تک 5 سوالوں کو جواب نہیں دے دیا جائے گا اس کے قدم ہل نہیں سکتے, اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. بھاگنا تو دور کی بات. کوئی سوچے سر پھرا, ارے میں تو بھگ جاؤں گا, کہاں اتنی بھیڑ میں پتہ چلے گا. واللہ نعوذ باللہ ایسا عاجز تھوڑی کہ تجھے میں بھگوں تو وہ دیکھے گا نہیں. وہ تو بڑا بصیر ہے, بڑا باریکی سے دیکھنے والا ہے, ایسا دیکھنے والا ہے. علماء فرماتے ہیں کالی رات ہو, کیا کالی رات ہو, جب کالی رات ہوتی ہے, لائٹ نہیں ہو, بالکل اندھیرا گھوم ہو, تو ہاتھ بھی نہیں دکھتا, اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھتا. ایسی کالی رات, کالا پہاڑ, اور کالے پہاڑ پہ کالی چٹان, اور کالی چٹان پہ کالی چوٹی چل رہی ہے. میرا اللہ عرش اعظم سے اس چوٹی کو دیکھ رہا ہے. وہ ایسا اللہ دیکھنے والا ہے, کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے. اس کے پیروں کی آواز کو میرا اللہ عرش پر سن رہا ہے, ایسا سننے والا ہے. بند کمروں میں کچھ بھی ہم سازشیں کریں, کچھ بھی پلاننگ بنائیں, وہ میرا اللہ اس کو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. غافل نہیں, ایسا عاجز نہیں ہے میرا تمہارا اللہ. تو فرمایا قدم ہل نہیں سکتے, 5 سوالوں کا جواب ہوگا. سن لو کون سے 5 سوال. سب سے پہلا سوال ہوگا, ہم نے تم کو عمر دی تھی, عمر کہاں خرچ کی؟ نفس کی غلامی میں یا رب کی غلامی میں؟ نبی کی پیروی میں یا نفس کی پیروی میں؟ کائے میں گزاری, جلاؤ حساب دو. یہ میرے سے بھی ہونا ہے, آپ سے بھی ہونا ہے, ہر ایک سے ہونا ہے. اللہ آسان کرے, سمجھ دے کہ ہم اس سے پہلے تیاری کر لیں. تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جوانوں بولو, عمر کہاں خرچ کی؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عمر کہاں خرچ کی. اور دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوانی کہاں خرچ کی؟ جوانی کیوں صاحب؟ ایک تھوک میں سوال کر لیا, عمر کہاں خرچ کی؟ تو عمر کے 3 زمانے ہیں, بچپن, جوانی, بڑھاپا, تو سب تو آ گیا. پھر یہ الگ سے جوانی کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں جوانی کا اسپیشل ایکسٹرا حساب ہوگا. جوانی دیوانی ہوتی ہے نا, مست ہوتا ہے, رنگ رنگیلی, کوئی پرواہ نہیں کرتا. جوانی کا نشہ ایسا ہوتا ہے, پیٹ بھر کے بدماشی اور نافرمانی کرتا ہے, حرام ناجائز کام کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کا اسپیشل, عمر کا حساب لینے کے بعد پھر حکم ربی ہوگا, اب تیری جوانی کا الگ سے اسپیشل عدالت میں تجھے حساب دینا ہے. جیسے بعض کیس ہوتے ہیں نا, فاسٹ ٹریک میں ان کا کیس چلتا ہے, فاسٹ ٹریک میں, ایسے ہی وہاں بھی فاسٹ ٹریک ہوگی کا اسپیشل کورٹ. یہ جوانی کا الگ سے حساب لیں گے. میرے پیارو, اللہ میری تمہاری جوانی کی لاج رکھ لے اور ہماری آنکھیں کھول دے.
اندر کی دل کی آنکھیں کھول دے اور اس جوانی کی ہم قدر کر لیں، اس جوانی کی حفاظت کر لیں، اس جوانی کو رب کو راضی کرنے میں خرچ کر دیں۔ جوانی تو جانا ہے ایک دن، جیسے میں نے کہا نا یہ بڈھے بیٹھے سب جوان تھے، آپ کی بھی جوانی جانے۔ خدا کو ناراض کرو گے تب بھی جوانی ختم ہوگی، اور خدا کو راضی کرو گے تب بھی جوانی ختم ہوگی۔ دیکھو کافر مشرکوں کی بھی جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، مسلمان کی بھی ہو رہی ہے، مسلمان نیکوں کی بھی ہو رہی ہے اور بدوں کی بھی ہو رہی ہے، بروں کی بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے جوانی کا اللہ الگ سے حساب لیں گے، جوانی کا الگ سے حساب لیا جائے گا۔ ہوش میں آؤ، ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ میں جوان ہوں، ٹھیک ہے، کیا 18-19 سال سے شروع ہوئی جوانی 40 پہ اینڈ ہو جائے گا؟ 40 پر خاتمہ جوانی کا، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی 40 کے بعد تو یہ خود لٹکنے لگیں گے، کمزوری شروع ہو جائے گی، سب اعضاء جواروں میں وہ قوت نہیں رہے گی۔ تو جوانی کا الگ سے حساب ہوگا۔ 2 سوال۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ 10% کے ذریعے کمایا؟ غریبوں کا خون چوس کر لیے تھے اس نے 50,000 اور وصول کر لیا، سود 2.5 لاکھ ہو گیا اور 2.5 لاکھ وصول کر چکا اور 50,000 جوں کا تو باقی ہے۔ ابھی 2-4 دن ہی ہوئے، اخبار میں نے پڑھا، کوئی خاتون ہے مسلم، وہ کلیکٹر کے پاس جا، ایس پی کے پاس جا کے فریاد کر رہی ہے کہ اتنا میرا قرض تھا اور اتنا، تو غالباً 3 گنا وہ بیچارہ دے چکا سود کی شکل میں اور مول باقی ہے۔ نمازیں چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کر، دوسروں کے حق چھین کر، دوسروں پر ظلم کر کر، دوسروں سے لوٹ کھسوٹ کر کر کمایا مال۔ تو تیسرا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا؟ یہ سب سے، مجھ سے، تم سے، سب سے سوال ہونا ہے۔ خدا کرے اس کا خوف اور ڈر اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے تو ہماری کمانے کی لائن صحیح ہو جائے گی۔ 3 سوال ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا، خرچ کہاں کیا؟ ہاں، خرچ کے بارے میں سوال ہوگا، یہ خرچ کہاں کیا؟ لائے تو حلال راستے سے اور بیٹے کی شادی میں ڈسکو بجایا، میوزک بجایا، ڈانس کیا، بینڈ والوں کو دیا، جی تو کہاں خرچ کیا؟ یہ بھی پوچھیں گے وہ۔ حلال جگہ خرچ کیا یا حرام جگہ خرچ کیا، اس کا بھی مجھے آپ کو ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ یہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کی مثال ایسے جیسے بجلی کے 2 تار ہوتے ہیں نا، ایک تار سے چلے گی بجلی، بولو 2 ہوتے ہیں نا، نیگیٹو پازیٹو، تب بجلی جلتی ہے۔ تو یہ بھی کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ نیگیٹو پازیٹو ہے۔ اس کو دونوں کو پوچھیں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنے ہو گئے؟ اور آخری سوال ہوگا 5واں، ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر کیا عمل کیا؟ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ تو عالم سے پوچھا جائے گا، میں کوئی عالم تھوڑی، میں تو یوں بچ نکلوں گا۔ ہاں، یہ ہوشیاری نہیں چلے گی اللہ کی، اپنے من کو بہلانے کے لیے ہوشیار بنو، اللہ کے تھوڑی چلے گی۔ ارے آپ ایک بات جانتے ہیں، ایک بات کا علم ہے، تو اسی کے بارے میں پوچھا گیا، اس پر تم نے کیا عمل کیا؟ اب بتاؤ، جتنے بیٹھے ہیں اور بلکہ اس سے باہر بھی جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا میں، پورے ہندوستان کے اندر، پورے کامدار پورا، چنگا کنواں، قصائی واڑہ، جان صاحب، سب میں کسی بھی مسلمان سماج سے، چاہے وہ بیچارہ انگوٹھا دستخط کرنا، نام لکھنا بھی نہیں جانتا ہو، انگوٹھا لگاتا ہو، اس سے پوچھو کہ رے بھائی نماز کس کا حکم ہے؟ کیوں جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا کہے گا؟ گنگا رام کا حکم ہے، یہ کہے گا۔ بیچارہ عالم نہیں ہے نا، وہ کہے گا اللہ کا حکم ہے، کہ بھائی کہے گا کہ نہیں کہے؟ اور پھر اس سے پوچھو کہ ارے بھائی نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا؟ تو کہ ثواب، اور نہ پڑھنے پر عذاب۔ حرام کمانا چاہیے حلال، کہ حلال۔
کہ اب یہ اتنی باتوں کے تو عالم ہو گئے نا، اسی کا پوچھا جائے، جتنا جانتے ہو اس کا پوچھا جائے گا۔ یہ شرط نہیں کہ آپ نے مدرسے میں 8 سال 10 سال پڑھا ہو، دور حدیث پڑھ کر کے پگڑی لے کے سند لے کر نکلے ہوں تو ہی آپ سے علم کے بارے میں ہوگا۔ آپ جتنا جانتے ہیں، جتنا جانتے ہیں اتنے کی آپ عالم ہیں، آپ سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ 5 سوال پیارو مجھ سے، تم سے، ہر ایک انسان سے، مسلمان سے نہیں، ہر انسان سے ہونا ہے، اور مسلمان سے خصوصاً جو کہ ایمان لائے۔ تو اس لیے میں بس اب نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ میرے پیارے نوجوانوں، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، اس جوانی کو ضائع مت کرو، برباد مت کرو، گناہوں میں، نافرمانی میں، جی موبائلوں کے اندر راتیں گزارنے میں، جی اس پر بلیو فلم دیکھنے میں، فالتو چیزیں موبائل میں، رات بھر موبائل دیکھتے ہیں، صبح کو سوئے پڑے رہتے ہیں، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، جی اور بھی یہ تو ایک میں نے مثال دے دی، ورنہ کتنے کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں، مجھے کیا سب کو کہنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیاروں اس سے بچاؤ، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو۔ ایک دن اپنے نفس سے کہو، مخاطب ہو کر روز کہو، ارے اے جوان کیا جوانی پہ اترا رہا ہے، ایک دن بڑھاپا آنا ہے۔ جتنے بوڑھے ہیں یہ سب جوان تھے، ایک دن تجھے بھی بڑھاپا آنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جوانی کا اسپیشل ایکسٹرا اللہ حساب لے گا، کیا جواب دے گا، تو نے کیا تیاری کری ہے۔ اللہ اس کی فکر، اس کا ہوش اور شعور، اس کا غم درد، اللہ مجھے، آپ کو، امت کی ہر جوان کو، ہر مسلمان کو اپنے کرم سے عافیت سے عطا فرمائے۔ اتنی تو نیت کر لو سب جتنے بیٹھے ہو کہ انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی فرض نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ مجھے بھی ہمت دیتا۔ اچھا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون نہیں چھوڑے گا؟ ماشاءاللہ سب نے اٹھا دیے۔ اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور ایسا قبول فرمائے کہ مجھے، تم کو، سب کو جب تک سانس چل رہا ہے آخری سانس تک نمازی بنائے رکھے، نمازی بنائے رکھے، نمازی کی حالت میں ہم مریں۔ نہیں تو میں نے بھی ایسا دیکھا ہے، بہت سارے بیچارے لوگ ساری زندگی نمازی رہے، تہجد گزر رہے، لیکن آخر حصے میں ایسے امراض اور معذوریاں ہو گئی، یہ نماز چھوٹ گئی، اور گھر والے ان کے کھانے کی اور دوا کی، علاج کی فکر کرتے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے کہ ابا جان کی اتنی عمر ہو گئی، کبھی نماز نہیں چھوڑی انہوں نے، اب یہ بستر پر ہیں، میں ان کو نماز پڑھاؤں، جیسے دوا ان کو لا کے دے رہا ہوں، وقت پر کھانا کھلا رہا ہوں، استنجا کرا رہا ہوں، کپڑے بدل رہا ہوں، ایسے ہی ابا وقت ہو گیا، وضو نہیں کر سکتے، مٹی سے تیمم کرا دیں، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے لیٹے ابا اشارے سے نماز پڑھ لو۔ کون گھر والا کرتا ہے؟ بیچارے ساری زندگی نمازی رہے، مرتے وقت بے نمازی ہو کر مرتے ہیں۔ اللہ ایسی ہی موت سے میری تمہاری ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ اللہ موت تک آخری سانس جو ہمارا جسم سے جدا ہو تو نمازی کی حالت میں ہو، ہمارے فرشتوں کے ریکارڈ میں نمازی ہوں، ہم بے نمازی نہ ہوں۔ اللہ اس سے میری تمہاری ہر مسلمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرمائے۔ تو سب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ استقامت عطا فرمائے، شوق اور فکر عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات اور پوچھتا ہوں، اس کے بعد چھٹی کر دیتا ہوں۔ یہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، میں نے آپ سے کہا ہاتھ اٹھاؤ، نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ موت تک نماز پڑھیں، تو یہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا یا اور کوئی بھی دیکھ رہا ہے؟ بولو، ارے کون دیکھ رہا ہے؟ اور یہ جو بیٹھے ہیں دونوں، سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ پہ، یہ لکھ لیا انہوں نے، نیکی کو فوراً لکھتے ہیں اور گناہ کو نہیں لکھتے، اور نیکی والا روکتا ہے، ابھی ٹھہر جا، ابھی سونے سے پہلے موقع ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ تو فرشتوں نے لکھ لیا اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے دیکھا، جس نے ہاتھ اٹھایا سب کو اللہ نے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا۔ اور یہ ایگریمنٹ، عہد کہاں بیٹھ کے کیا ہے؟ ایمپیریل ہوٹل میں، جی شہنشاہ عالم کے دربار میں، خلاق عالم کے دربار میں عہد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ کے گھر میں۔ بس اس کی لاج رکھنا
کہ اللہ کے گھر میں عہد کیا ہے، نیت کی ہے کہ انشاءاللہ موت تک نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اس کا لحاظ پاس رکھنے کی اللہ ہمیں فکر ہو اور اس کا درد اور شوق اپنے کرم سے عافیت سے عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، صلی اللہ علی النبی الکریم بارک وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پیارے اللہ، بے شک میں اور ہم میں کا ہر ایک اے اللہ قصوروار ہے، خطا کار ہے، اے اللہ مجرم ہے، قدم قدم پر ہر لمحہ ہر سانس آپ کا حکم توڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ بے شک میں نے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اپنے کرم سے آپ موت سے پہلے پہلے پیارے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے، حاضرین کو بھی معاف فرما دیجئے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ کہاں اس لیے ہے کہ کہنے کے ذریعے مجھے عمل کی توفیق مل جائے؟ اللہ میں ان سننے والوں سے زیادہ میں عمل کا محتاج ہوں، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے، عمل کا شوق اور ہمت عطا فرما دے۔ جو چیزیں کہی ہیں اے اللہ میری زندگی میں عملاً داخل کر دیجیے۔ سنیں، بیٹھ کر کے سنا اس لیے ہے کہ سننے کے ذریعے سے عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اے اللہ سننے والوں کو بھی، سنانے والے کو بھی، ہم سب کو اے اللہ یہ دین کی باتوں پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرما، شوق عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ نافرمانی پر درد و کرب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نفس کی غلامی سے چھڑا کر کے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ اے اللہ اپنی غلامی میں لے لیجئے، نفس کی غلامی سے چھڑا دیجئے۔ اے اللہ اس نفس کی غلامی میں جیتے جیتے بڑھاپا آ گیا، جوانی ختم ہو گئی، اے اللہ آدھی جوانی چلی گئی، اے اللہ اسی حال میں اگر مر گئے تو اے اللہ جہنم کی سکا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے اللہ اپنی غلامی میں مجھے بھی لے لیجئے، تمام شرکاء مجلس کو لے لیجئے، آپ کی غلامی کے اندر ہمیں جینا نصیب فرمائیے، شوق عطا فرمائیے، فکر عطا فرمائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ اور آپ کی اطاعت کے ساتھ جینے کا، زندگی گزارنے کا ہم سب کو شوق اور ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا جو اب تک جو نقصان ہو گیا ہے اس کا غم عطا فرما، اے اللہ اس کا غم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب اور نیک مقبول بندوں میں شامل فرما لیں۔ آج کی اس مجلس کے انعقاد میں ذریعہ بنے ہیں، ان کی جو نیک نیت اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ سبھی نے ارادہ کیا ہے، اے اللہ سب کو اس ارادے پر، اس نیت پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرے اور ہم سب کے بس میں بس اتنا ہی ہے کہ ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں۔ عمل پہ ڈالنا تو آپ ہی کے اختیار کی بات ہے، آپ عمل پہ ڈال دیجئے، عمل پہ ڈال دیجئے، اور عمل پہ ہمیں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے شوق دلوں میں پیدا فرما، فکر پیدا فرما، درد و کرب پیدا فرما، اے اللہ طلب پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے اس شرکاء مجلس نے موت تک اہتمام نماز کا ارادہ کیا ہے، نیت کیے، اے اللہ سب کو اس پر استقامت عطا فرما، اے اللہ سب کو استقامت عطا فرما، اور ان شرکاء مجلس کے ذریعہ بنا کر
اس پورے علاقے کے اندر سب کے اندر اے اللہ اہتمام نماز کا شوق پیدا ہونے کا اس شرکائے مجلس کو ذریعہ بنا لیجئے، سبب کے درجے میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کرتے تو آپ ہی ہیں، میرے کرنے سے کیا کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات آپ ہی ہے۔ اے اللہ جتنا ہو چکا آپ ہی کے کرنے سے، قدرت سے ہوا، جتنا ہو رہا ہے آپ ہی کی قدرت سے، آپ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جتنا بھی ہوگا پیارے اللہ وہ آپ ہی کی قدرت سے اور آپ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ میری یہ کسی کی کوئی محنت اور صلاحیت کا اور قابلیت کا اللہ کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہے جو آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ لگوا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کو آپ استعمال کر رہے ہیں، ورنہ آپ محتاج نہیں ہیں اور آپ کا دین بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا اپنا بھلا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو استعمال کر لیں۔ اللہ رحم فرما، کرم فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، بے وطنوں کو وطن میں پہنچا، بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں موجود ہیں پیارے اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو بے شادی شدہ ہیں جن کو اے اللہ اچھے رشتوں کی تلاش ہے اے اللہ بہتر دیندار رشتے عطا فرما، جو لوگ ناجائز مقدمات میں ہیں ان کو عافیت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہیں اور خصوصاً علماء بند ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے انتظام فرما۔ اے اللہ سہولت کے ساتھ عزت کے ساتھ بری فرما دیجیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، دین کی محنت جن جن شعبوں کے ذریعے ہو رہی ہے اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اور ان شعبوں میں جو کام کرنے والے ہیں ان سب کی بھی حفاظت فرما۔ سارے شعبوں کے کام کرنے والوں میں اجتماعیت پیدا فرما۔ اے اللہ سب کے قلوب کو ملا دیجئے، اے اللہ سب کے دلوں میں محبت مودت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ آج امت انتشار کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ آفات ہیں، اے اللہ آپ اس انتشار کو ختم فرما کر اتحاد پیدا فرما دیجئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آپ نے فرمایا، ہم نے اس کو ٹھکرایا تو اس کے نتیجے میں انتشار کا شکار ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اندر ایسا شعور، ایسا فکر جذبہ پیدا فرما کہ سب بحبل اللہ جمیعا پر عمل کرنے، سب آپ کی رسی کو مضبوط تھام لیں۔ وہ آپ کی رسی وہ رسی ہے کہ اگر اس کو تھام لیا تو انشاءاللہ اجتماعیت اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا میں اور خصوصاً اس ملک میں امت مسلمہ بہت بے بسی کے عالم میں ہے، بہت پریشانیوں کے اندر اے اللہ گھری ہوئی ہے، نہ جانے کیا کیا اس امت کو ہلاک کرنے کی پلاننگ تیار ہو چکی اور اس پر عمل پیرا ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تو اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے، اس امت کی غفلت کو بیداری میں بدل دے۔ اے اللہ اس امت کی غفلت کو بیداری میں بدل دے۔ اے اللہ بے شعوری کو دینداری کے شعور میں تبدیل فرما دے، بے حسی کو حس میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ غفلت کو دور فرما دے، دینی شعور پیدا فرما دے، دینی بیداری پیدا فرما دے، علماء کی قائدین کی اے اللہ آواز پر لبیک کہہ کر کے چلنے کا شوق، اس کا شعور امت مسلمہ میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر ایک نظر کرم ڈال دیجئے، ایک مہربانی کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ ایک محبت کی نگاہ سے اس امت مسلمہ کو دیکھ لیجئے۔ اے اللہ یہ ایسی بے کسی میں ہے کہ اے اللہ ہر ایک تیری ذات پر، تیری طرف آسمان پر ٹکٹکی باندھ کر نگاہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ آسمان سے کب ہمارے لیے مدد بھیجے گا۔ اللہ بے شک میں اقرار کرتا ہوں اور ہم سب اقرار کرتے ہیں، بے شک میرے پاس، ہمارے پاس، امت مسلمہ کے پاس
وہ اعمال نہیں ہیں جن اعمال پر آپ آسمانوں سے مدد اتارتے ہیں، وہ اعمال نہیں ہیں اللہ، لیکن آپ تو قادر مطلق ہیں، اور آپ نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے نبی تیری امت کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اے اللہ، جو تیرے نبی سے نسبت ہے ہماری اس نسبت کی لاج رکھ کر، اس نسبت کے صدقے میں اے اللہ تو امت مسلمہ کے ساتھ تیری تائید غیبی کو اور تیری مدد و نصرت کو شامل حال فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، دنیا میں امن و چین و سکون کو قائم فرمائیے، ہمارے اس ملک کے اندر امن و چین سکون قائم فرمائیے، آپس میں اے اللہ بھائی چارہ پیدا فرمائیے، آپس میں جو ایک دوسرے کو دشمن کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ اس کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، اب تو دشمنی کی اتنی انتہا ہو چکی ہے کہ مسلمان اگر محلوں میں سامان بیچنے جاتے ہیں تو ان کے آدھار کارڈ پر نام دیکھا جاتا ہے، اگر تیرا ماننے والا ہوتا ہے تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے اور روک دیا جاتا ہے کہ یہاں نہیں آنا۔ اے اللہ، بے شک یہ ہمارے عملوں کا اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، درگزر فرما دیجئے، اس نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دیجئے، اس عداوت کو دوستی میں تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا میں جتنے انسان ہیں، جس مذہب کے بھی ماننے والے ہیں، سب کو دولت ایمان عطا کر دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اللہ، قلوب تو آپ کے اختیار میں ہیں، آپ جب چاہیں جس کا چاہیں دل پلٹ سکتے ہیں۔ اللہ، آپ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کو عام فرما دیجئے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہدایت کو عام فرما دے۔ اے اللہ، سب چاہے کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو تیرا بندہ ہے، اور تو نے تو فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، الخلق عیال اللہ، اے اللہ یہ تیری تو عیال ہے اور تیرا ہی تو کنبہ ہے، نظر کرم فرما دیجئے اور سب کو دولت ایمان عطا فرما دیجئے، سب کو ہدایت دے دیجئے، سب کو صاحب ایمان بنا دیجئے، سب کو اسلام کی عظیم نعمت دے دیجئے، کوئی ایک بھی تیری ذات کا منکر نہ بچے۔ اے اللہ، آپ ارادہ فرمائیے، حالات کو سازگار فرما دیجئے، مسلمانوں کو اے اللہ شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ، تیری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اے اللہ جینے کا انتظام اور اسباب مہیا فرما دیجئے۔ اے اللہ، تمام پریشان کن حالات کو عافیت سے دور فرما دیجئے، ختم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ، سہولت کا معاملہ فرمائیے، آسانی کا معاملہ فرمائیے، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما دے، عام انسانوں کے لیے ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے، ہدایت کو عام فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری اس مسجد کے اندر ہفتہ واری اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اس کے اندر اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیرے بندوں کو اور اس مسجد کے تمام مصلیان کو اے اللہ شریک ہونے کا شوق اور فکر و جذبہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، پھر ہم سب کو اس مجلس کو اے اللہ تجھ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنا دیجئے اور اپنا تعلق اور محبت اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو نہ مانگا وہ بھی دے دیجئے۔ اے اللہ، امت مسلمہ میں جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، سب کی قبروں میں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر ملی تھی، مولانا ابراہیم صاحب کے والد ڈاکٹر صدر محمد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کے پسماندگان کو، اہل خانہ کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرمائی۔ مرحوم ڈاکٹر صدر محمد صاحب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ، قبر میں نکیرین کے سوالات کو ان کے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو جب تک آپ زندہ رکھیں ایمانی، اسلامی، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائیے۔
پیارے اللہ جب میرا اور ہم سب کا جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اے میرے پیارے اللہ اس حال میں موت آئے کہ آپ راضی ہو چکے ہوں، آپ مغفرت فرما چکے ہوں، اے اللہ آپ معافی فرما چکے ہوں، مغفرت فرما چکے ہوں اور آپ راضی ہو چکے ہوں، اے اللہ اس حال میں موت آئے، اے اللہ آپ کی ناراضگی کی حالت میں اور آپ کی پکڑ کی حالت کی موت سے بچا لیجیے گا، اللہ بچا لیجیے گا، موت سے پہلے معاف فرما دیجیے، موت سے پہلے مغفرت فرما دیجیے، موت سے پہلے آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو اللہ کامل ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کا ذکر کرتے ہوئے کامل ایمان پر اے اللہ میری موت کا بھی فیصلہ مقدر فرما دیجئے، حاضرین کے لیے بھی اور ہر ایمان والے کے لیے اس کا فیصلہ مقدر فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہ مانگا بغیر مانگے عطا کر دیجئے، جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں خیر کی مانگی ہیں ان سب میں میرا، میرے اہل و عیال کا، حاضرین مجلس کا اور پوری امت مسلمہ کا اس میں حصہ مقدر فرما دیجئے، جن شرور و فتن و آفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان سب سے پیارے اللہ میری، میرے اہل و عیال کی، حاضرین مجلس کی اور پوری امت مسلمہ کی اے اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر سے غیب سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل میں اے زبور کی مولا شہداء بدر کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک اعلان سن لیجئے، جو ہماری اصلاحی مجلس ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہوا کرے گی، نہیں تو آپ چمک جائیں کہ آج باپڑ نے اتنا لیم لے لیا، بڑے میاں نے معلوم یہ ایسے ہی جان لے گا ہماری، تو انشاءاللہ وہ آئندہ ایسا وقت نہیں ہوگا، یہ تو مجھ سے کہا تھا کہ تھوڑا، اس لیے تھوڑا ہوتا گیا، تو ہماری جو اصلاحی مجلس کا جو وقت ہے انشاءاللہ وہی رہے گا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شریک ہوں، اور اتوار کو 11 سے 12 1 گھنٹے مدرسے میں یہی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، وہاں پر بھی تشریف لایا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔